یہ خدا کی بارگاہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، بڑی مقدس جگہ، خیر الاماکن مساجدہا، کہ جگہوں میں سب سے بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں ہوا کرتی ہیں۔ وشر الاماکن اسواقہا، اور جگہوں میں سب سے بری جگہیں بازار ہوا کرتے ہیں۔ آپ ابھی خیر الاماکن، بہترین جگہ اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، اس لیے آپ بڑے قیمتی ہیں، بڑے بابرکت ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بار بآواز بلند رسالت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہم عاشق رسول بنتے ہیں اور یقیناً ہم عشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا اور اپنے ڈیکوریشن کا جائزہ لیں، ہم کتنی قیمتی قالین پر آرام کرتے ہیں، ہمارے بیٹھکوں کو کس طرح سے سجایا جاتا ہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں، ہم آپ کی زندگی کے حالات کو پڑھیں اور سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ، جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے فقر و فاقہ کو اور محتاجگی کو پسند کیا ہے۔ محتاجگی اور فقر کو آقائے نامدار تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو ماہر القادری شاعر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، ناداری اور فقر و فاقہ کے باوجود بے کسوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، پریشان حالوں کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتیں پورا کیا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آپ تو بادشاہ تھے، بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اگر میرا محبوب کہہ دے تو احد پہاڑ کو سونا بنا دو۔ میرے محبوب سے جاؤ کہو جبریل کہ میرے محبوب کی خواہش کیا ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رب کائنات کہتا ہے کہ میرا محبوب اگر چاہے تو احد پہاڑ کو سونا بنا دو۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اے جبریل، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں،
میں محتاجگی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ میری امت میں بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو سوکھی روٹیوں کے ٹکڑوں کو ترستے ہوں گے. میری امت کے اندر ایسے بھی افراد ہوں گے جو نان شبینہ کے محتاج ہوں گے, ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہوں گے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مالداری کی زندگی گزاروں, میں تو چاہتا ہوں کہ فقر و فاقہ کو پسند کروں اور فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی بسر کروں. تو سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے محتاجگی کو پسند کیا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائفوں میں, سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائفوں میں, سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائفوں میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, تمام آسمانی کتابوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے. آپ نبیوں کے نبی ہیں, پیغمبروں کے پیغمبر ہیں, امام الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے آپ امام ہیں. اس نبی کی ہم امت ہیں. اتنا بڑا مقام آپ کا کہ آپ کو امام الانبیاء کی امت اللہ رب العزت نے بنایا. کیا مقام ہے آپ کا کہ آپ کو امام الانبیاء کی امت ہونے کا شرف اور فخر حاصل. اس نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر ہم لائیں. شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائفوں میں, سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائفوں میں, سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. آج ہمارے پاس کتنے قیمتی کمبل ہوتے ہیں, کتنے قیمتی گدے ہوتے ہیں. آقا کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم اور کریں اور پڑھیں, سیرت کا ہم مطالعہ کریں. آپ سخت سردی کے موسم پر یوں ہی ہلکا کپڑا اوڑھ کر چٹائی پر بوریا پر سو جایا کرتے تھے. آپ کے پاس کمی کس چیز کی ہو سکتی تھی؟ جس کا اللہ ہو, جس نے کہا ہو, اختیار دیا ہو کہ میرے محبوب اگر تم چاہو تو احد پہاڑ کو تمہارے لیے سونا بنا دوں, آپ کے لیے کمی کس چیز کی ہو سکتی تھی؟ لیکن آپ نے فقر کو پسند کیا, محتاجگی کو پسند کیا. کس کی خاطر پسند کیا؟ وہ آپ کی خاطر پسند کیا ہے, وہ ہمارے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے کہ پتہ نہیں ہماری امت میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گھر کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا, جن کے گھر کمبل اور گدا نہیں ہوگا. میں اتنے عیش و آرام کے ساتھ گزاروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجگی کو پسند کیا ہے, فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے. آپ کے اخلاق کریمانہ کو آپ پڑھیں, نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں, نوجوانوں سے مطالعہ کروائیں,
اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں سے مطالعہ کروائیں، اپنی مستورات سے آقا کی سیرت کو پڑھوائیں، تو معلوم ہوگا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیسی پاکیزہ زندگی تھی، اور کیسے کریمانہ اخلاق تھے، لوگوں سے کیسا ملنا جلنا تھا، لوگوں کے ساتھ کتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا۔ آپ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے کہ وہ پڑھیں۔ آقا مدینہ تاجدار بطحہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بھلائی کی خاطر، اس امت کی ہدایت اور اس امت کی رہنمائی کی خاطر کتنی قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور کتنی پریشانیوں کا سامنا آپ کو اس زندگی گزارنے میں کرنا پڑا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو پتہ چلے گا۔